اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العزت تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو علم کی نعمت سے نوازا گیا اللہ ان کے درجات کو بھی خوب بلند فرماتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ ہر چیز سے باخبر اور واقف ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا نام ہے. حقیقی علم انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت اور رب کا خوف پیدا کرتا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ علم کی یہ تعریف کیا کرتے تھے: العلم هو خشیت اللہ، کہ لوگوں حقیقی علم اللہ رب العزت کی خشیت کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے جہاں آپ اس کائنات میں سب سے بڑے عالم تھے وہاں آپ اللہ رب العزت سے سب سے بڑھ کے ڈرنے والے تھے. آپ فرماتے ہیں: انی اعلمکم باللہ واتقاکم للہ، لوگوں میں تم میں سب سے بڑھ کے اپنے رب کی پہچان رکھنے والا ہوں اور تم میں سب سے بڑھ کے اپنے اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم والوں کا یہ وصف ذکر فرمایا: انہا یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العزت سے صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں ڈرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے علم کی نعمت سے نوازا ہوتا ہے. پیارے بھائیوں، یہ علم، حقیقی علم جو انسان کو رب کی پہچان اور اللہ کی معرفت دلائے، یہ علم انبیاء کرام کی وراثت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں اس دنیا کے اندر جو علماء ہیں، علم والے ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء کرام اپنے پیچھے اپنی وراثت میں درم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا تھا: ما ترکنا فہو صدقہ،
نبی جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ وراثت جس طرح عام لوگوں کی ورثاء میں تقسیم ہوتی ہے، نبی کا مال اس طرح ورثاء کی وراثت نہیں بنتا ہے۔ فرمایا نبی جو وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم کی وراثت ہے۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علم والے یہ حقیقت میں نبیوں کے وارث ہیں، اور یہ وراثت جسے نصیب ہو جائے، میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ نے اس کے لیے کیا شان رکھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم ربانی، اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اس لیے کہ جو عالم ربانی ہوتا ہے حقیقت میں اللہ کا سب سے بڑا ولی بھی وہی ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں من عاد ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ کا ولی العالم باللہ، جو رب کی پہچان رکھنے والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا، قرآن اور سنت کا جو صحیح عالم ہے، فرمایا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لوگوں ایک عالم کی فضیلت، ایک عبادت گزار پر، ایک شخص جو دن بھی عبادت کرتا ہے، رات بھی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو علم کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے، ایک علم والا، فرمایا دونوں کی فضل اور دونوں کی عظمت میں اللہ کے ہاں اتنا فرق ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، جس طرح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمہارے ایک عام ادنا صحابی کے مقابلے میں ہے، اللہ نے اتنا فرق رکھا ہے۔ اور قرآن حکیم میں بھی اللہ نے کیا فرمایا، لوگوں اللہ علم والوں کو درجات کی بلندی نصیب فرماتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں اہل علم کی اللہ سب میں شامل فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ پورا قرآن مجید پڑھ جائیں، ایک ہی چیز ہے جس کے اندر اضافے کا مطالبہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگنے کا اللہ نے خود حکم دیا، اور رب زدنی علما، اے میرے محبوب اپنے رب سے یہ مانگیے، یہ کہیے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم نصیب فرما دے۔ اسألک علما نافعا، اے اللہ نفع دینے والا علم، اس لیے کہ جس علم پر عمل نہ ہو وہ تو انسان کے اوپر بوجھ ہے، بوجھ اس کے اوپر لاد دیا گیا جس کی اسے قدر نہیں۔ اس اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم نصیب فرما دے، وعملا متقبلا، اور اے اللہ میرا ہر عمل اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما لے، ورزقا طیبا، اور اے اللہ مجھے حلال، طیب، پاکیزہ، اے اللہ مجھے رزق نصیب فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کی جو فضیلت بیان کی ہے، رب کعبہ کی قسم دنیا کے اندر اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحیتان لیصلون علی معلم الناس الخیر، فرمایا عرش والا اپنی رحمت کی برکھا برساتا ہے، آسمان کے نورانی ملائکہ جن کی تعداد کا علم صرف میرے اللہ کو ہے، اور آسمانوں کے اندر 4 انگلی کی جگہ بھی ایسی خالی نہیں جہاں کسی فرشتے نے میرے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدے میں نہ رکھا ہو۔ وہ بیت المعمور، بیت اللہ کے مقابلے میں آسمانوں کے اندر وہ گھر جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو فرشتہ ایک دفعہ اس گھر کا طواف کر لے گا قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اتنی تعداد میں فرشتے
فرمایا لوگوں میرا اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں، وہ لاتعداد اربوں کھربوں فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا 14 کے 14 طبق زمین کی مخلوقات، آسمان والے، حتیٰ کہ سمندر کی تہوں کے اندر مچھلیاں اور بلوں کے اندر چیونٹیاں تک لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر بتانے والا، خیر سکھانے والا، علم سکھانے والا، قرآن سکھانے والا، حدیث پڑھانے والا، لوگوں کو اللہ کا حقیقی علم اور خیر کی بات سکھانے والا، اس کے لیے آسمان زمین کی تمام مخلوقات میرے اللہ سے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں بھی اس اللہ رب العزت اس سعادت سے بہرور فرما دے۔ رب العالمین ہمارے مقدر میں بھی یہ لکھ دے، اور اگر یہ نہیں تو پھر عمر بن عبد العزیز کا قول دل کے اندر جگہ دیجئے، محفوظ کیجئے۔ عمر بن عبد العزیز کہا کرتے تھے کن عالما او متعلما او احبہم، لوگوں 3 کام کرو، یا تو عالم بن جاؤ، اللہ کے لیے علم سیکھو، قرآن و سنت کا علم سیکھو، لوگوں کو علم سکھانے والے بن جاؤ، یہ نہیں بن سکتے، او متعلما، علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ اپنے آپ کو ایسے علماء کی مجلس میں بٹھائیے، اپنی آپ کو ایسے عالم ربانی کی شاگردی میں دیجیے، متعلم بن کے زندگی گزاریے۔ فرماتے ہیں اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، او احبہم، تیسرا کام یہ ضرور کیجئے کہ علماء سے دل سے محبت کیجئے، دل سے ان کے ساتھ محبت اور ان کا احترام کیجئے، علم پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت کیجئے۔ فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، محبت نہیں کر سکتے، ولا تبغضهم، پھر ان سے کبھی بغض نہ رکھنا، ان کے خلاف اپنے دل میں کبھی میل نہ لانا۔ اس لیے کہ جو علم والوں سے بغض رکھتا ہے، حقیقت میں وہ علم والوں سے نہیں، وہ اللہ کے نبی سے اور اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے دین سے بغض کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو علم والے ہیں یہ تو نبیوں کے وارث ہیں، اور سلف کہا کرتے تھے لوگوں کی باتیں کرتے ہو، کبھی بھی اپنی زبان سے علم والوں کی غیبت نہ کرنا۔ لحوم العلماء مسمومہ، علم والوں کی غیبت کرو گے یہ ایسے ہی ہے جیسے زہر کو نگل رہے ہو، وہ زہر سب سے پہلے تمہارے دل کو، کلیجے کو پھاڑ کے رکھ دے گا، تمہارے دل کو پاش کر دے گا، اور تمہاری زندگی اس کا بھی خاتمہ کر سکتا ہے۔ اور قیامت والے دن رب کے سامنے اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں کہ علماء سے بغض کر کے اور دل کے اندر نفرت بٹھا کے اپنے رب کے سامنے چلے جاؤ۔ رب العالمین ہمارے وہ علماء، اللہ ان کی زندگیوں کے اندر برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کو صحت والی، ایمان والی اللہ خوشیاں نصیب فرمائے، اور ایمان اور صحت والی اللہ لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ رب کعبہ کی قسم، علماء کا دنیا سے چلے جانا، علماء کا دنیا سے اٹھ جانا، نبی کائنات فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں علماء کا دنیا سے چلے جانا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ فرمایا جب قیامت قریب آئے گی اللہ علم کو اٹھائے گا اور علم کی جگہ پر جہالت میرے ڈالے گی۔ فرمایا رب العالمین علم کو کیسے اٹھائیں گے؟ ایسے نہیں کہ لوگ زندہ ہوں گے اللہ ان کے دلوں سے علم نکال دے گا۔ نبی کائنات فرماتے ہیں بلکہ ان اللہ لا يقبض العلم بقبض، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، اللہ علم کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ کے نکال کر علم کو نہیں اٹھائے گا، ولیکن اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ زمین سے علم کو اٹھائے گا علماء کو فوت کر کے۔ فرمایا جب ایک عالم ربانی دنیا سے جائے گا لوگ اس کی جگہ پر جب اس کے پائے کا عالم نہیں پائیں گے، اور قرآن میں اللہ نے کہا لوگوں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو پہلے ہی بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے دنیا کے اندر، جو تمہارا علم ہے۔ سیدنا موسیٰ کو حضرت خضر نے کہا تھا موسیٰ یہ جو چڑیا کو تم دیکھ رہے ہو سمندر سے ایک اس نے پانی کا ایک قطرہ لیا ہے اپنی چونچ کے اندر، رب کے علم میں سے
پوری انسانیت کے اندر رب نے جو علم تقسیم کیا اس میں تمہارا علم بھی میرا علم بھی 1,24,000 سب نبیوں کا علم پوری کائنات میں دیا جانے والا علم وہ رب کے علم میں سے اتنا بھی نہیں جتنا اس چیونٹی نے اس سمندر سے ایک قطرہ پانی کا اپنی چونچ میں لیا ہے۔ رب قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں تمہیں بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور وہ تھوڑا علم بھی جب علماء کی شکل میں اٹھے گا تو اس کی جگہ پہ پھر جہالت آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جاہل اس کو لوگ پھر اپنا سردار بنائیں گے، اس سے پھر مسئلے دریافت کریں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، فرمایا پھر بغیر علم کے وہ فتوے دیں گے، علم نہیں ہوگا، رسوخ نہیں ہوگا، پختگی نہیں ہوگی۔ یہ علم کے اندر مضبوطی کیسے آتی ہے؟ انسان جب اساتذہ کے سامنے صفوں پہ بیٹھ کر ان کے سامنے پڑھتا ہے، صرف کتابوں سے پڑھا جانے والا علم وہ انسان کے اندر کبھی بھی رسوخ پیدا نہیں کرتا ہے۔ صرف ایک کتاب کو اپنا استاد بنا لینا، حقیقی علم وہ صرف کتاب سے نہیں بلکہ معلم کے ذریعے آتا ہے۔ اور میرے رب نے بھی اپنے نبی کو صرف قرآن نہیں دے دیا بلکہ جبریل امین کے ذریعے سکھایا۔ جبریل آتے اللہ کے نبی کو پڑھاتے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وہ معلم کونین یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ بھی آج کے دور کا ایک فتنہ ہے، کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے آپ سب کچھ سیکھ کر سکتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم وہاں زہر بھی موجود ہے، اور وہاں اس کا تریاق بھی موجود ہے، وہاں حق بھی موجود ہے، وہاں باطل بھی موجود ہے، وہاں شیطان کے راستے بھی کھلے ہیں، وہاں رحمان سے جوڑنے کی باتیں بھی موجود ہیں۔ یہ پہچان آپ کو کروائے گا تو وہی جس کے پاس معرفت ہوگی، علم ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی بھجوایا ایک معلم کو بھجوایا۔ معاذ بن جبل کو یمن کہا جاؤ علم سکھاؤ، ابو موسیٰ اشعری کو بھجوایا، مصعب بن عمیر کو بھجوایا۔ بندہ صحابی معلم جو سکھاتا لوگوں کو۔ اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ علم دنیا کے علوم آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ایک عمر ہے، دنیا کے ہر فن کو سیکھنے کا ایک وقت ہے، لیکن یہ رب کے قرآن کا علم، محمد مصطفیٰ کے فرمان کا علم، وہ علم جو رب سے جوڑ دے، وہ علم آپ زندگی کے آخری دن۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، جب ان سے کسی نے پوچھا کب تک سیکھتے رہو گے؟ دنیا آپ کو امام مانتی ہے احمد بن حنبل، کب تک سیکھتے رہو گے؟ کب تک یہ علم حاصل کرتے رہو گے؟ فرمایا عند اول قدم فی الجنہ، جب پہلا قدم جنت میں جائے گا تو سیکھنے کا دروازہ بند ہوگا۔ جب تک موت نہیں آ جاتی ساری زندگی سیکھنا ہے۔ رب العالمین ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، علماء کا وجود کسی معاشرے کے اندر حقیقت میں، فرمایا کرتے تھے امام حسن بصری رحمہ اللہ، فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، لوگوں علماء ہی ہیں جنہوں نے انسانوں کو یہ بتایا کہ تم انسان ہو، تمہارے اور حیوانوں کے اندر فرق ہے، تم انسان ہو حیوان نہیں۔ علم کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے اور جانور کیا ہوتا ہے۔ فرماتے اگر علماء نہ ہوتے لوگوں کو یہ فرق سمجھ نہ آتا کہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے۔ اس لیے کہ جانور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اپنی نسل بڑھاتے ہیں، مارتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یہ سارے کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ رب کے سامنے جھکنا ہے، رب کو پہچاننا ہے، موت کو یاد کرنا ہے، قبر کو یاد کرنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی پہ زیادتی نہیں کرنی۔ یہ زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ کون بتاتے ہیں جینے کا فن، اصل حقیقی زندگی کون سکھاتے ہیں جینے کا طریقہ؟ علماء۔ فرماتے ہیں اگر علماء نہ ہوتے انسانوں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ علماء بتاتے ہیں کہ انسان کیا ہوتا ہے،
تمہاری حیثیت کیا ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، رب نے تمہیں تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ بحیثیت انسان تمہاری عظمت یہ ہے کہ رب نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، فرشتوں نے بھی جناب آدم کو سجدہ کیا، اسی علم کی وجہ سے رب نے ان کو علم دیا، فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں یہ حقیقی علم نصیب فرمائے، اور علماء ان کا وجود معاشرے کے اندر کتنا اہم اور ضروری ہے، اس علم کی ضرورت کس قدر کثرت سے ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو علم کی ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ انسان دن میں ایک دفعہ کھا لے تو زندہ رہ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ کھا لے گا، 3 دفعہ کھا لے گا، یہ ضرورت ہے 1-2 دفعہ بس۔ لیکن علم کی ضرورت انسان کو ہر سانس کے ساتھ ہے، ہر سانس کے ساتھ اس کو علم کی ضرورت ہے۔ فرمایا کرتے تھے، لوگوں علم کی ضرورت تمہیں کھانے پینے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یاد رکھیں، جس معاشرے سے علماء اٹھ جاتے ہیں اس معاشرے کے اندر پھر امن نہیں ہوتا، بدامنی ڈیرے ڈالتی ہے۔ جس معاشرے کے اندر علماء کم ہو جائیں وہاں پھر کرپشن ہوتی ہے، وہاں پھر بدامنی ہوتی ہے، وہاں پھر رشوت خوری ہوتی ہے، وہاں پھر قتل و غارت ہوتی ہے، وہاں پھر ڈاکہ زنی ہوتی ہے، وہاں پھر لوٹ کسوٹ ہوتی ہے۔ جہاں علماء کا وجود ہو، علماء ان کا وجود ایک پرامن معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں، سلف کہا کرتے تھے، مثل العلماء فی الناس کمثل النجوم یہتدی بہا فی السماء۔ لوگوں، جس طرح آسمان پہ چمکتے ستاروں کو دیکھ کر لوگ راستے معلوم کرتے ہیں، صحراؤں کے اندر اور سمندروں کے اندر جہاں راستہ معلوم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے آسمان پہ ستارے، لوگوں یہ آسمان پہ چمکنے والے ستارے میرے اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے راستہ بتانے کا ذریعہ بنایا، آسمان کا حسن بنایا، خوبصورتی بنایا، شیاطین کو رجم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ سلف کہا کرتے تھے، لوگوں زمین میں لوگوں کے درمیان علماء کی وہی حیثیت ہے جیسے آسمان پہ ستاروں کی ہے۔ علماء ہوں گے تو شیاطین سے بچنے کے گر بتائیں گے، شیطان کے وار اس کا تمہیں بتائیں گے کہ اس طریقے سے بھی شیطان وار کر سکتا ہے شیاطین کے لیے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ اگرچہ اس کے اندر بعض نے کلام بھی کی، ایک علم والا ایک شیطان کے لیے 1000 عبادت گزار سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے، ایک فقیہ اور ایک علم والا۔ تو فرمایا، لوگوں علم والوں کا وجود، علماء کا وجود معاشرے میں جیسے آسمان پہ ستارے، لوگ راستہ بھی معلوم کرتے ہیں، علماء جنت کا راستہ بتاتے ہیں، رب کی پہچان کرواتے ہیں، جہنم سے بچنے کا راہ بتاتے ہیں، جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور جس طرح یہ ستارے زینت ہیں آسمان کے لیے، زمین کے لیے زینت علم والے ہیں، علماء زمین پہ زینت ہیں اور زمین کے حسن کا ذریعہ ہے۔ رب العالمین ہمیں علم والوں کی اللہ صف میں شامل فرما دے، اللہ عالم بنا دے یا متعلم بنا دے، یا ان سے اللہ محبت کرنے والا بنا دے۔ پیارے بھائیوں، سلف کہا کرتے تھے کہ یہ آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کی مانند زمین پہ علماء، ان کا وجود کتنا ضروری ہے۔ ایک قصے سے سمجھیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص 99 قتل کرتا ہے، 99 قتل کرنے کے بعد ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے، میری توبہ ہے، کوئی معافی کا راستہ؟ جس کے پاس گیا تھا وہ جاہل تھا، عالم نہیں تھا، جہالت پہ فتویٰ دیا کہ نہیں 99 قتل اور پھر توبہ، علم نہیں تھا، مفتی بن گیا، بغیر علم کے فتویٰ جاری کیا، نقصان کیا ہوا؟ اس نے کہا اچھا 99 قتل کے بعد کوئی توبہ نہیں؟ کہا کوئی توبہ نہیں۔ اس نے اس کی بھی گردن اتار دی، ایک اور قتل کر دیا۔ پھر ایک اور شخص کے پاس گیا جس کو واقعی اللہ نے علم دیا تھا، اس سے کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا کوئی معافی کا راستہ ہے؟ کہا ہاں، اگر اللہ سے ڈر جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو،
اور آئندہ زندگی گناہوں سے بچ کے گزارو۔ جس ماحول میں تم نے گناہ رہتے ہوئے کیے ہیں اس ماحول کو چھوڑ دو، ہجرت کرو، نکلو اس گناہوں کی بستی سے اور علم والوں کے پاس جاؤ۔ فلاں بستی میں رب والے موجود ہیں، علم والے ہیں، ان کی مجلس میں جا کے بیٹھو، ان سے سیکھو، وہ تمہیں بتائیں گے، وہاں جاؤ۔ توبہ کی نیت کر کے ایک صحیح رہنما اور ایک صحیح مفتی سے فتویٰ لے کے چلا، ابھی منزل پہ پہنچا نہیں، راستے میں موت آ گئی، میرے اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما کے، رب نے اس کی سچی نیت، کھرا ارادہ، اور میرے اللہ کو یہ عمل پسند آیا، رب نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ میرے پیارے بھائیوں، معلوم ہوا اگر معاشرے میں جاہل فتویٰ دیں، علماء نہ ہوں مسائل بتانے والے، تو پھر قتل ہوتے ہیں، پھر گردنیں کٹتی ہیں، اور اگر صحیح معنوں میں رب کا خوف دل و دماغ میں نہ ہو تو پھر کرپشن ہوتی ہے، پھر رشوت لی جاتی ہے، پھر خربوں کے کیس آتے ہیں، پھر اربوں کے گھپلے سامنے آتے ہیں۔ کب؟ جب عہدے پہ بیٹھنے والا وہ ہو جو علم سے کورا ہو۔ دنیا کی ڈگریاں تو ہیں، دنیاوی علوم کی ڈگریاں تو کندھوں پہ لادی ہوئی ہیں، لیکن وہ ڈگریوں نے یہ نہیں بتایا کہ تم نے مرنا بھی ہے، رب کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ یہ جو بینک بیلنس بنائے جا رہے ہو، یہ قبر میں ساتھ نہیں جانا۔ یہ علم کون سا علم سکھاتا ہے؟ یہ وہ علم جو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ اللہ کے نبی نے بھجوایا یہودیوں کے پاس خیبر کے اندر کہ عبداللہ جاؤ اور یہودیوں سے وہ خراج، جو ٹیکس جو یہودیوں کے اوپر مقرر تھا، وہ خیبر کی زمینوں سے آدھا مسلمانوں کا حق وہ لے کے آؤ۔ یہودی انہوں نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ جن کو عہدہ دیا گیا وزیر خزانہ کی حیثیت سے، ایک مشیر کی حیثیت سے، مدینہ سے خیبر پہنچے۔ یہودیوں نے سونا جمع کیا، اپنی عورتوں کے زیورات جمع کیے، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو کہا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ ہم نے آپ کے لیے تحفے اکٹھے کیے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ جو مسلمانوں کا حق ہے اس میں کمی کر دینا۔ یہاں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ محمد تو مدینے میں بیٹھے ہیں، تم تو اکیلے آئے ہو، یہ سارے تحفے تمہارے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا ظالموں مجھے رشوت دیتے ہو، رب کعبہ کی قسم یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں، ایک کھجور بھی تمہارے اوپر کمی نہیں کروں گا۔ جو بیت المال کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، عبداللہ بن رواحہ تو محمد مصطفیٰ کا اس کا پیغام لے کے آیا ہے، یہ عہدہ تو مجھے اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ یہ رشوت سے کس چیز نے بچایا؟ میرے رب کی پہچان اور معرفت نے بچایا، حقیقی علم نے بچایا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے بچے۔ اور اس وقت یہودیوں نے کہا تھا جس وقت تک مسلمانوں کے اندر یہ امانت داری قائم رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مسلمانوں کو جب تک خریدا نہ جا سکے۔ پیارے بھائیوں، یہ بد امنی معاشرے کے اندر، یہ رشوت، یہ حرام خوری، یہ لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے، یہ قتل و غارت، یہ چوری ڈکیتی، یہ کب آتی ہے؟ جب جہالت ہوتی ہے، جب علم ہو تو پھر ایسی چیزوں کا وجود ختم ہوتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن پہ لگائیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں اس کائنات میں اس سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں جو اللہ کا قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ ان من افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کے امام نے کہا تھا لوگوں تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ رب العالمین ہمیں اس مشن سے اللہ وابستہ کر دے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، قبر میں جانا ہے، انسان جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، سانسیں رکتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین چیزیں ہی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، مر جاتا انسان، نیکیاں رک جاتی ہیں سوائے تین صورتوں میں، من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کسی جگہ ایسی جگہ پہ پیسہ لگا دیا جو صدقہ جاریہ ہے، وہ نیکیاں مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فرمایا دوسری چیز او علم ينتفع بہ،
کسی کو اللہ کے قرآن کی ایک آیت پڑھا گیا، ایک حدیث بتا گیا، ایک مسئلہ سمجھا گیا، وہ علم جو آگے سیکھا اور سکھایا جاتا رہا، یہ اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور تیسری چیز، ولد صالح یدعو لہ، اپنی اولاد کو نیک بنا گیا، تربیت کر گیا، قرآن کے ساتھ جوڑ گیا، اللہ کے ساتھ جوڑ گیا، وہ بیٹا بیٹی جو دین پڑھنے اور پڑھانے اور سیکھنے سکھانے والے بن گئے، نیک اولاد، فرمایا یہ جب تک نیکی کرتے رہیں گے اللہ اس کی نیکیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العزت اگر ہمارے پاس اولاد نہیں، دعا کریں اللہ اولاد نصیب فرما دے۔ جن کو دی ہے اولاد کے ساتھ سب سے بڑی خیر یہ ہے، اور سلف کہا کرتے تھے، کتنی خوبصورت بات سلف کہا کرتے تھے، لا تزال هذه الامه بخیر، یہ امت اس وقت تک خیر سے ہٹے گی نہیں، ما تعلم ولدانها القرآن، جب تک ان کے بچے قرآن سیکھتے رہیں گے یہ امت کبھی خیر سے ہٹے گی نہیں۔ امت خیر سے کب ہٹے گی؟ جب ان کو بہت کچھ آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے، نہیں آتا تو اوپر دیکھ کے قرآن نہیں آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے، نہیں آتا تو قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے، باپ کے جنازے میں کھڑے ہیں جنازے کی دعا نہیں آتی، بہت کچھ آتا ہے، قبر پہ کھڑے ہیں اور مسلمانوں کی جہالت دیکھیں، یہ جہالت جس کے عملی مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں، یہ جہالت کا اس سے بڑا اور منظر کیا ہوگا کہ ایک مسلمان کا بچہ فرعون کی لاش کے اوپر کھڑا ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس مسلمان کے بیٹے کو یہ پتہ نہیں کہ انا ربکم الاعلی کا دعوے دار ہے یہ جس کی لاش پڑی ہے، یہ کہتا تھا میں تو خدا ہوں، اور رب نے اس کو عبرت بنایا دنیا کے لیے، اور یہ اس کی لاش کے اوپر کھڑا ہے اور فاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جہالت پھر یہی ہوتا ہے، بیٹا جاتا ہے قبر پہ، ابا جان مجھے سب کچھ آتا ہے، نہیں آتا تو آپ کے لیے دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے کہ آپ نے مجھے یہ بتایا ہی نہیں، یہ سکھایا ہی نہیں۔ خدا را اپنی اولاد کو اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں کہ آپ ان کو اللہ کے قرآن سے جوڑ جائیے۔ اور سلف کہا کرتے تھے اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی انسان کی اصلاح تو اس کو اللہ کے قرآن سے جوڑ دیجئے، رب کا قرآن اس کی خود ہی اصلاح فرما دے گا، اللہ کا قرآن خود ہی اس کو سدھار دے گا، وہ چاہے نہ چاہے، اللہ کے قرآن میں رب نے یہ تاثیر رکھی ہے، قرآن خود ہی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید اللہ کا یہ کلام، جن لوگوں نے بھی اس قرآن کو سینے سے لگایا، اس قرآن کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا، کل قیامت کا دن ہوگا جہاں باپ کام نہیں آئے گا، بیٹا کام نہیں آئے گا، بیوی بچے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، سب چھوڑ کے بھاگیں گے، ایک نیکی نہ مانگ لے، وہاں میرے رب کی بارگاہ میں اگر سفارشی بن کے آئے گا، القرآن شافع مشفع وماہل مصدق، لوگوں رب کا قرآن سب سے بڑی عدالت میں تمہارا وکیل بن کے آئے گا، اور وکیل بھی ایسا جو بغیر کچھ اجرت لیے وہاں تمہارا مقدمہ لڑے گا، اور وکیل بھی ایسا جو ناکام نہیں ہوگا، کروڑوں اربوں کی فیسیں لے کے کہتا ہے کہ میں تو آپ کو پھانسی لگوا سکتا تھا۔ وہاں اگر قرآن سفارشی بن کے آیا، اللہ کے نبی نے کہا شافع مشفع، لوگوں یہ وکیل ایسا ہے، یہ سفارشی ایسا ہے کہ جس کی سفارش کو میرا اللہ بھی رد نہیں کرے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس کے حق میں قرآن سفارشی بن کے آ گیا، قرآن اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ رب العزت اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے۔ پیارے بھائیوں، سلف کہا کرتے تھے، لوگوں قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، کتاب انزلناہ مبارک، لوگوں یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، لوگوں یہ قرآن شفاؤں والی کتاب ہے، وَرَحْمَةٌ، یہ رحمت سے بھرپور کتاب ہے۔ آپ برکت چاہتے ہیں، شفا چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے برکت بڑھتی جائے گی، جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے
اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں، لوگوں اس عقل کی غذا، اس جسم کی غذا اور انسان کی تمام قوتیں اور روح کی غذا اور اخروی سعادتوں کی اس سے بڑی غذا کوئی نہیں کہ آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیں۔ قرآن پڑھنے والا، اور یہ اللہ نمونے دکھاتے ہیں، کتنے لوگ سودی کاروبار کرنے والے اللہ رب العزت جوانی کے اندر ہی پاگل کر دیتے ہیں، دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، عقل ساتھ نہیں دیتی۔ یہ رب کے قرآن کی برکت ہے۔ 77 سالہ بابا، 90 سال کی عمر، بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے اور زبانی پڑھ رہا ہے، مسائل بتا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، دنیا کے ہر میدان میں عمر بڑھتی جاتی ہے، قدر گھٹتی جاتی ہے۔ ہر فن کے اندر آپ جاؤ، دنیا کا کوئی میدان دیکھو، جو عمر بڑھتی ہے وقت کم ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہر محکمہ کہتا ہے اب ہمارے کام کے نہیں، جاؤ گھر جا کے آرام کرو۔ لیکن یہ اللہ کا دین، رب کا قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان، یہ واحد ایسا علم ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، اللہ عزت بڑھاتے جاتے ہیں۔ جو علم، جو عمر بڑھتی ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں قدر بڑھاتے جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ابھی یہ 2-4 دن پہلے کی بات، ایک جنازہ اٹھا، لاکھوں فالورز رکھنے والے فیس بک پہ، میت پڑی ہوتی ہے تو 4 پائی کو کندھا دینے والا نہیں ہوتا ہے، اور حقیقی فالورز جو لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ ڈالتے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کہاں خیبر سے، پشاور سے، کہاں کراچی سے، کوئٹہ سے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں کہ ایک اللہ کے بندے عالم ربانی کا جنازہ ہے۔ اور سلف کہا کرتے تھے، لوگوں بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جن میں شرکت سے اللہ انسان کو ہی معاف کر دیتے ہیں، جانے والے کی تو بخشش ہوتی ہے، ان جنازوں میں بخشش سے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ سعادت اس لیے علماء کہتے ہیں، لوگوں علماء کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، علماء کوٹھیاں نہیں بناتے، کاریں نہ بھی ہوں، بنگلے نہ بھی ہوں، علماء ساری زندگی کماتے ہیں تو اپنے جنازے ہی کماتے ہیں، اللہ ان کو وہ صلہ دیتے ہیں، ابھی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اللہ مقام دکھاتے ہیں کہ لوگوں یہ دنیا میں رب نے شان رکھی ہے، اگلی جہاں میں رب کیا استقبال کریں گے اور کیا عزتیں دیں گے، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ رب العالمین ہمیں بھی علم والوں کے ساتھ جوڑ دے، اللہ ہماری اولاد کو بھی اس سلسلے سے منسلک فرما دے۔ قبر سے انسان اٹھے گا، قرآن آ جائے گا، کہے گا مجھے جانتے ہو؟ انسان کہے گا میں نہیں جانتا، کہے گا میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، جس نے تمہیں دن کو پیاسا رکھا، رات کو تجھے نیند سے رو کے رکھا، تو دن کو بھی مجھے پڑھتا تھا، رات کو بھی مجھے پڑھتا تھا، آج میں تیرا ساتھی ہوں۔ پھر یہ قرآن رب کے سامنے سفارش کرے گا، اے اللہ اس کو لباس پہنا دے، اے اللہ اس کو نورانی تاج پہنا دے، اے اللہ اس پہ راضی ہو جائے۔ صرف اس کو ہی نہیں، یکسا والدہ خلتان، ماں باپ کو بھی اللہ ایسا نورانی لباس پہنائیں گے، فرمایا اس میں جڑے ہوئے ایک ایک موتی کی قیمت دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے، ہم اپنی اولاد کو اس علم کے سلسلے سے منسلک کریں۔ اور آج کل مدارس میں یہ مہینہ داخلوں کا مہینہ ہوتا ہے، مدارس میں داخلے انہی مہینوں میں ہوتے ہیں۔ ابھی میٹرک سے 9th کے امتحانات سے آپ کے بچے فارغ ہوئے ہوں گے، اللہ کے لیے کسی ایک بچے کو تو، ایک بچے کو لوگ کہتے ہیں کہ ایک انہوں کا کام ہے جنہوں گھر روٹی نہ لگتی ہو، ہاں واقعی کوئی شک نہیں، یہ میرے اللہ کا علم، یہ میرے رب کا انتخاب اور چناؤ ہے، یہ اللہ ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق نہیں دیتا، یہ انتخاب میرا اللہ خود کرتا ہے، جن کو رب چنتا ہے وہی اس کام میں آتے ہیں۔ اللہ توفیق سے نوازے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔